قطر میں عالم اسلام کے سربراہان اور وزراء خارجہ کی تاریخی بیٹھک میں اہم اتفاق رائے ہو گیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیو یارک اعلامیہ ہو گیا، اب دنیا عمل درآمد کے لیے بھی آگے بڑھے۔ افغان پناہ گزینوں کا پاکستان میں قیام، اقوام متحدہ نے بڑی اپیل کر دی۔ طالبان کی جانب سے افغانستان میں خواتین پر بے جا پابندیوں پر اقوام عالم شدید برہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، قطر پر حملے کے بعد مسلم امہ متحد ہو رہی ہے اور قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں خلیجی ریاست کے خلاف اسرائیلی حملے کے حوالے سے ایک قرارداد کے مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ قطر کے ترجمان ماجد بن محمد الانصاری نے قطر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ سربراہی اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے قرارداد پر تمام اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اتفاق کیا ہے، اور وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد بن محمد الانصاری نے بتایا کہ اس وقت عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا انعقاد اپنی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بزدلانہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی ریاست کے ساتھ وسیع عرب اور اسلامی یکجہتی کی عکاسی کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ قطر نے اس سے قبل بتایا تھا کہ دوحہ ایک غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں اسرائیلی حملے اور حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے معاملے پر غور کیا گیا ہے، اور وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد منظور ہونے والی قرارداد کو سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جو پیر کو بلایا جائے گا، اور اس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کا موقف اور دو ٹوک جو رد عمل ہے وہ سربراہان کے ذریعے سے، عرب ممالک کے سربراہان اور حکمرانوں کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے گا۔ اس سے پہلے ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے مسئلہ فلسطین پر نیو یارک اعلامیہ کی تاریخی منظوری کے بعد اب اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کہا ہے کہ اب یہ تمام دنیا کی ریاستوں پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ اس دستاویز میں شامل اقدامات پر عمل درآمد بھی کریں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی پریس ایجنسی نے سنیچر کو OIC کا بیان رپورٹ کیا، جس میں کہا گیا کہ وسیع پیمانے پر توثیق، فلسطینی ریاست کے قیام، اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور خطے میں ایک منصفانہ اور جامع امن کے اصول کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے اور کام کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ بیان میں تمام ریاستوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور ریاست فلسطین کو مکمل تسلیم کریں، اور اقوام متحدہ میں اس کی مکمل رکنیت کی حمایت سمیت اعلامیہ میں شامل اقدامات پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر پیش قدمی کریں۔ OIC کے بیان میں ممالک پر یہ بھی زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف قبضے، جارحیت، آباد کاری، نقل مکانی تباہی اور بھوک سے مرنے کے جرائم کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ OIC نے کانفرنس کی مشترکہ صدارت میں اہم کردار ادا کرنے، حتمی دستاویز کو قبول کرنے اور مسودہ تیار کرنے کے لیے تعاون کو متحرک کرنے میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ کوششوں کو سراہا ہے۔ قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ نے کہا کہ اس سے فلسطینی حماس کی عسکری تحریک کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی سفارتکار مورگن اورٹاگس نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ کوئی غلطی نہ کریں، یہ قرارداد حماس کے لیے تحفہ ہے۔ امن کو فروغ دینے کے بجائے کانفرنس نے پہلے ہی جنگ کو طول دیا ہے، حماس کو حوصلہ دیا ہے اور امن کے امکانات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اسرائیل جو 7 اکتوبر کے حملوں کی حماس کا نام لے کر مذمت نہ کرنے پر اقوام متحدہ پر طویل عرصے سے تنقید کرتا رہا ہے، اسے اسلامی کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ کے سفیر ڈینی ڈیرن نے کہا کہ اس کا فائدہ صرف حماس کو ہے۔ جب دہشت گرد خوش ہو رہے ہیں تو آپ امن کو آگے نہیں بڑھا رہے، آپ دہشت گردی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے پیش کی گئے نیو یارک اعلامیہ کی منظوری دی تھی، اور اس قرارداد کے تحت حماس کی شمولیت کے بغیر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کی جانب پیش رفت پر زور دیا گیا تھا۔ قرارداد کے حق میں 142 ووٹ آئے تھے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا اور 12 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، اور قرارداد کے متن میں حماس کی مذمت کرتے ہوئے اس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ادھر ناظرین، افغانستان کی بات ہو جائے تو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے افغانستان میں سربراہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اپنی دیرینہ انسانی ہمدردی کے رویے کو برقرار رکھے اور ان افراد کے قیام کو قانونی مدت میں توسیع کرے جنہیں اب بھی بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت ہے، بالخصوص ان گروہوں کو جو جبراً واپس بھیجے جانے کی صورت میں شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ جنیوا سے جاری کردہ بیان میں UNHCR کے افغانستان میں نمائندہ عرفات جمال نے کہا کہ ادارہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ کمزور افراد کی شناخت کے لیے عملی طریقہ کار وضع کیا جا سکے اور افغان باشندوں کے لیے باقاعدہ نقل مکانی کے راستے وسیع کیا جا سکے۔ انہوں نے علاقائی ممالک پر بھی زور دیا کہ واپسی ہمیشہ رضاکارانہ، محفوظ، باوقار اور پائیدار ہونی چاہیے اور کسی کو بھی خطرے یا پہلے ہی دباؤ کا شکار ملک میں واپس جانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔
अरफात जमाल ने कहा कि इजाफी फंडिंग के बगैर हम अफगान खानदानों के लिए ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद को जारी नहीं रख सकेंगे जो इन बैक वक्त बहरानों का सामना कर रहे हैं। और हमने हालिया हालात के तनाजुर में अपने खित्ते के लिए अपील को अपडेट किया और 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की इमदाद की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के मंसूबे पर दोबारा अमल दरामद के आगाज़ के बाद से अब तक अप्रैल से 5,54,000 से ज़्यादा अफगान वापस जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ अगस्त में 1,43,000 अफराद वापस गए। और हालिया हफ्तों में यह रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई है। सिर्फ सितंबर के पहले हफ्ते में तकरीबन 1 लाख अफराद पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान गए, जिससे गुंजाइश अपनी इंतहा को पहुँच गई है। UNHCR अपने शराकतदारों के साथ मिलकर वापस जाने वालों को फौरी इमदाद, नकद रकूम, तहफ़्फ़ुज़ और दीगर बुनियादी खदमात सरहदी मुकामात और वापसी के इलाकों में फराहम कर रहा है ताकि ख़ानदान अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा शुरू कर सकें। ताहम हालिया दिनों में इदारे को अफगानिस्तान भर में अपने नकद और इमदादी मराकज़ को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है, क्योंकि हुकाम ने खातून अमले को अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में दाखिल होने से रोक दिया है। बयान में कहा गया है कि यह मसला पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासिर कर रहा है, बशमूल UNHCR और कोई भी इदारा जाती सरबराह ऐसी ही बात करेगा। ख़वातीन के बगैर अब ख़वातीन की खिदमत नहीं कर सकते। हम इन पाबंदियों के फौरी खात्मे और हंगामी हल के लिए अपनी अपील दोहराते हैं। अरफात जमाल ने कहा कि इदारे ने 9 सितंबर को 8 मराकज़ बंद किए जो वापस आने वालों को नकद और दीगर इमदाद फराहम कर रहे थे, क्योंकि ख़वातीन कारकुनों पर पाबंदी थी। उन्होंने जनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान काबुल से वीडियो लिंक पर कहा कि ये एक अमली फैसला था, ये किसी को सज़ा देने या कोई पैगाम देने के लिए नहीं किया गया, लेकिन ये सिर्फ इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि हम मखसूस हालात में ख़वातीन के बगैर काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये उन लोगों के लिए बेपनाह तकलीफ पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मराकज़ आमतौर पर रोज़ाना तकरीबन 7,000 अफराद की मदद करते थे और उन मराकज़ में काम में ज़ाती इंटरव्यूज़ और बायोमेट्रिक्स शामिल हैं जो उनके मुताबिक अफ़गान ख़वातीन के साथ मर्द अंजाम नहीं दे सकते। ख़वातीन पर पाबंदियों के वजह से अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान हुकाम से मुतालबा किया है कि वो कौमी ख़वातीन अमले को दफातर में दाखिले से रोकने की पाबंदियाँ ख़त्म कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुआविन मिशन बराए अफ़गानिस्तान यूनामा ने एक बयान में खबरदार किया कि इक़दाम हालिया मोहलिक ज़ल्ज़ले से मुतासरा लाखों अफराद के लिए ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी इमदाद और दीगर बुनियादी खदमात को ख़तरे में डाल रहे हैं। UNHCR ने मुतनब्बे किया कि जो बहरान के अंदर बहरान पैदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जबरी वापसी इन्हीं इलाकों में तबाहकुन ज़ल्ज़लों के साथ हो रही है, जहाँ वापस आने वाले बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। और साल के आगाज़ से अब तक तकरीबन 26 लाख अफ़गान हमसाया ममालिक से वापस आ चुके हैं, जिनमें से कई अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वापस आए हैं और बाज़ दहाइयों से अफ़गानिस्तान नहीं गए थे, जबकि कुछ को पहली बार मुल्क में लाया गया। अरफात जमाल ने कहा कि आलमी इदारा इन हुकूमतों, कंपनियों और अफराद का शुक्रगुजार है जिन्होंने पहले ही अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में UNHCR के काम की हिमायत की है, लेकिन हमारे वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इसी दौरान ज़ल्ज़ले से मुतासर इलाकों में UNHCR ने उन ख़ानदानों से मुलाकात की है जिन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान से वापसी की थी और दोबारा अपने घर खो बैठे। और उन्होंने कहा कि हम हज़ारों खैमे और दीगर इमदादी सामान तकसीम कर रहे हैं, जिनमें इंतहाई दूर दराज मुकामात भी शामिल हैं, और साथ ही उन अफ़गान सूबों में वापस आने वालों के लिए पहले से जारी तहफ़्फ़ुज़ के जायज़ों और प्रोग्रामों में भी अक़वाम मुत्तहिदा इजाफ़ा कर रही है। आज के इस ब्लॉग से फ़िल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।